السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹیم میں خوش آمدید۔ ہم نے پہلے پارٹ میں سلطان مراد ثانی کے حوالے سے بات کی کہ سلطان مراد ثانی نے کیسے 19 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن وہ اس محاصرے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی وفات کے بعد کیسے سلطان محمد سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے، اس کے سامنے جو دو رکاوٹیں تھے، سلطان محمد کے دو بڑے بھائی وہ کیسے ختم ہو گئے اور سلطان محمد نے کیسے امن قائم کیا۔ سلطان محمد کے سامنے امن ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن اس نے امن کو قائم کر لیا تھا، لیکن اب دوسرا چیلنج باقی تھا۔ اگر اسے قسطنطنیہ کو حاصل کرنا تھا، یعنی سرخ سیب کو حاصل کرنا تھا۔ سرخ سیب کیوں قسطنطنیہ کو کہا جاتا تھا؟ کیونکہ قسطنطنیہ میں ایک چرچ تھا جسے ہیکی سوفیا کہا جاتا تھا۔ اس کے درمیان ایک ستون تھا 100 فٹ لمبا۔ پیارے ناظرین، اس ستون پر ایک مجسمہ بنا تھا جس میں ایک شہنشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلوب ہے اور اس گلوب میں ایک کراس ہے۔ پیارے ناظرین، یہ اس شہنشاہ کا مجسمہ ہے جس نے پہلی بار اس چرچ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ گلوب اور کراس عیسائیت کی طاقت کی علامت تھی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ گلوب اور کراس جو بھی حاصل کر لیتے، یعنی قسطنطنیہ کو جو بھی فتح کر لیتا ہے تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہوتے ہیں، اور ترک بھی اسے سرخ سیب سمجھتے تھے اور اسے پوری دنیا کی طاقت کا علامت سمجھتے تھے، اس لیے سلطان محمد اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور قسطنطنیہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان محمد اسے اس لیے بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ قسطنطین 11 جو کہ اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ تھے، اس نے سلطان محمد کے چاچا کو پناہ دی تھی جس کا نام اورحان تھا، جس نے بغاوت کی تھی اور سلطان اپنے چاچا کو جان سے مارنا چاہتے تھے، تو اس لیے بھی سلطان محمد قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ پیارے ناظرین، سلطان کے سامنے جو ایک بڑی چیلنج تھی وہ کہ سلطان توپیں تیار کرنا چاہتا تھا، اتنے مضبوط توپ تیار کرنا چاہتا تھا جس سے قسطنطنیہ کے دیواروں کو گرایا جا سکے۔ تو سلطان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ سلطان کے دور میں جو توپوں کی ٹیکنالوجی تھی وہ بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی اور گولوں کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ اور پیارے ناظرین، سلطان پر ایک مہربانی یہ بھی ہوئی کہ اسی وقت ہنگری سے ایک نوجوان آیا جو کہ توپوں کا انجینئر تھا۔ وہ سب سے پہلے قسطنطنیہ گیا اور وہاں پر وہ قسطنطین 11 سے ملا جو کہ وہاں کا شہنشاہ تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا اوربان۔ اس نے قسطنطین 11 سے کہا کہ میں یہاں پر توپیں تیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت قسطنطنیہ کے حالات بہت زیادہ برے تھے، قرضے تھے اور مالی حالات بہت زیادہ برے تھے، پیسوں کی بہت زیادہ کمی تھی، تو اس وجہ سے اسے انکار کیا، کیونکہ اوربان نے بہت زیادہ مطالبہ کیا تھا کہ میں اتنے پیسے مانگوں گا تو مجھے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو، یعنی میں آپ کے لیے توپیں تیار کروں گا، لیکن قسطنطین 11 نے اسے انکار کیا اور وہاں پر اسے چھوٹی نوکری دی، لیکن وہ اس سے مطمئن نہ ہو سکا اور اس نے چاہا کہ وہ سلطنت عثمانیہ جائے گا جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اوربان کو پتہ تھا کہ سلطان محمد قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے قسطنطنیہ کے دیواروں کو چیک کیا اور وہاں پر اندازہ لگایا کہ اس کے لیے کیسے توپیں تیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سلطان محمد سے ملا اور سلطان محمد سے بات کی۔ جب سلطان محمد کو پتہ چلا کہ ایک ہنگری سے نوجوان آیا ہے، انجینئر ہے جو کہ توپیں تیار کرنا جانتا ہے، تو اس نے جلدی اس سے ملاقات کی اور اس سے بتایا۔ سلطان محمد بھی جانتا تھا توپوں کے بارے میں، تو اس سے کچھ ایسے سوالات کی جس سے وہ اندازہ لگا سکے کہ یہ ماہر شخص ہے۔ تو اس کے بعد سلطان محمد نے سوالات کی اور اس نے سوالات کا جواب دیا اور کہا کہ میں توپیں تیار کر سکتا ہوں جس سے آپ قسطنطنیہ کے دیواروں کو گرا سکتے ہو۔ پیارے ناظرین، اس کی 3 مہینے بعد اوربان نے ایک توپ تیار کی اور اس توپ کے ذریعے سے ایک جہاز کو بھی گرا دیا تھا جو کہ وینس سے آ رہا تھا اور وہ قسطنطنیہ داخل ہو رہا تھا، تو اس توپ کے ذریعے سے پہلی بار اس جہاز کو گرایا گیا تھا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اب اس طرح توپ تیار کر سکتا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، یعنی وہ سپر گن تیار کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کام کے لیے اوربان نے تیاری شروع کی، رسیوں اور مٹی کی مدد سے ایک سانچہ تیار کیا اور پھر پتھر اور اینٹوں کے ذریعے سے بٹی تیار کی، اتنی بڑی بٹی تیار کی جس کے اندر دیکھنے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، تو اس بٹی کے ذریعے سے ان توپوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ بہت کڑی محنت کے بعد آخرکار توپوں کی تیار ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ سلطان محمد نے علماء اور اپنے وزیروں کو بلایا اور وہاں پر اللہ اللہ کے نام پکارنے لگے اور وظیفے کرنے لگے تاکہ برکت ہو اور
वहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता था, जहाँ पर तोपों को तैयार किया जा सकता था, यानी सुपर गन की तैयारी जहाँ पर हो रही थी। तो आखिरकार सुपर गन तैयार हो गई। जब सुपर गन तैयार हो गई तो पहले बार उसे फायर करने की कोशिश की जा रही थी, तो सुल्तान महमद ने ऐलान किया। और प्यारे नाजरीन, ऐलान में ये बताया कि अब एक कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको लगेगा कि आसमान गरज रहा है, और हामिल औरतों को आप इस आवाज़ से दूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसा आवाज़ है जिससे आप डर सकते हो। तो इसलिए सब लोगों को खबरदार किया और फिर सुपर गन को टेस्ट किया, और ये सुपर गन सुल्तान महमद के मुताबिक एन ही बना था। प्यारे नाजरीन, आगे तारीख मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।